یا ایھا الناس، اے انسانوں. اچھا یا ایھا الناس کی بڑی آیتیں ہیں، بہت سی آیتیں ایک ساتھ دماغ میں آ گئی. قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الناس ڈائریکٹ خطاب ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا برہان آ گیا. کہنے لگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اللہ کی بات کرو. ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، ڈائریکٹ بات کی. اے مومنو سن رہے ہو، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ڈائریکٹ بات کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ براہ راست بات کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ لیکن اب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. رسول کافروں سے میں بات نہیں کروں گا، تم بات کرو. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے تو میرا جی چاہ، نوجوان بہت شوق سے سن رہے ہیں تو میرا جی چاہا کہ قرآن کے گوشوں سے کچھ تھوڑے سے پردے تو اٹھ جائے. اچھا قل یا ایھا الکافرون، صرف یا ایھا الکافرون نہیں ہے. اے کافروں، اللہ نے بات ہی نہیں کی. قل حبیب تم بات کرو ان سے. بہت توجہ رکھنا، حبیب تم ان سے بات کرو. اچھا ایک آیت اور سناؤ تمہیں، سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہو. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رسول تم کہہ دو کہ اے یہودیو، ڈائریکٹ بات نہیں کی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہودیوں سے اللہ نے براہ راست بات نہیں کی، محمد سے کہا تم کہو. ٹھیک. کافروں سے ڈائریکٹ اللہ نے بات نہیں کی، رسول اللہ سے کہا کہ تم بات کرو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور ابو لہب سے ڈائریکٹ بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب کچھ مزاج سمجھ میں آیا کہ حبیب ہمارا تجھ سے معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. دیکھ رہے ہو نا بھائی؟ اب میں بڑے مشکل مرحلے پہ تمہیں لے آیا کہ اللہ کا اور رسول کا معاہدہ ہے کہ حبیب تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں تک یہ میسج دوں کہ تاریخ اسلام میں دو حارث ہیں، ایک حارث خیبر والا اور ایک حارث غدیر خم والا. بات پہنچ گئی. دیکھو وہ تین بھائی تھے جس میں سے ایک کا میں نے نام لیا ہے، مرحب، انتر، حارث. اور کہتے یہ ہے کہ حارث بڑا تھا، یعنی تینوں بھائیوں میں بڑا جو تھا وہ حارث تھا. تو دو حارث ہیں نا بھائی، توجہ رکھنا. دو حارث ہیں، ایک ہے یہودی اور قرآن کہہ چکا ہے کہ یہودی ہے خدا کا دشمن. اور یہ جو آیا ہے غدیر خم کے میدان میں اس کا بھی نام حارث ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اسے مولا نہیں مانیں گے. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ خیبر میں آنے والا حارث خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا. اور غدیر میں آنے والا حارث علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. بس سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ پتھر گرا علی کے دشمن پر، یاد ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. اور اب میں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اچھا بھائی پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، توڑتا ہوا ناکے کی پیٹھ توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا. بھائی عجیب سبق ہے اس کے اندر. مالک حارث کو مارنا تھا مار دیتا، یہ ناکے نے کیا خطا کی تھی؟ کبھی غلط آدمی کو اٹھائے ہوا تھا.
لیکن اب ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہوں گا. اچھا بھائی پتھر آیا اور سر کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا, یہی ہوا نا. اچھا اب میں سجیشن تو نہیں دے سکتا, لیکن میں سوچ تو سکتا ہوں کہ پروردگار ایک تلوار آتی غیب سے اور اس کی گردن کاٹ کے چلی جاتی. یہ پتھر کا عذاب کیوں بھائی؟ سوچنے کا تو حق حاصل ہے نا. اچھا بھائی زمین پھٹتی اس میں دھس جاتا, یہ پتھر کا عذاب. اچھا بھائی ایک آگ آتی اسے جلا دیتی, یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کا.